وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ خالق کائنات کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں سرور انبیاء نبی محتشم نبی معظم تاجدار انبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، ماہ سفر المظفر رواں دواں ہے اور آج غالباً ماہ سفر المظفر کا دوسرا مہینہ چل رہا ہے، دوسرا جمعہ المبارک چل رہا ہے۔ اس ماہ مقدس کو اولیاء کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں حضور سیدنا فیض عالم حضور سیدنا داتا حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کا اسے پاک بھی آتا ہے، اور کثرت کے ساتھ اس ماہ مقدس میں اولیاء اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم قرآن مجید کی روشنی میں اور تفسیر کی روشنی میں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث طیبہ کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا تذکرہ کریں گے، بالخصوص اصحاب کہف، جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ چند لمحے اپنے وقت کے اندر ان کا ذکر کریں گے۔ رب کائنات ہم سب کو اپنا، اپنے محبوب کا اور اپنے اولیاء کا ہمیشہ ذکر کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ مائدہ کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، فرمایا بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں وہ بھی تمہارے ولی ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ،
اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ بھی تمہارے ولی ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ لوگ جو عاجزی کے ساتھ اپنا سر اپنے مولا کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں وہ بھی تمہارے ولی ہیں۔ قرآن مجید میں کتنے ولی اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں گنوا دیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ولی ہونے کو اور ولایت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بنایا ہے۔ انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے۔ تو ولی ہونا یہ اللہ کی بھی صفت ہے۔ ورسولہ، اور اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ ولی ہونا اللہ کے رسول کی بھی صفت ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کا ولی بن جاتا ہے اور کبھی بندہ اپنے مولا کا ولی ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ دنیا کے سارے کاموں سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے لیے وقف کر لے اور شب روز اس کا ذکر پکاتا رہے، شب روز اس کی یاد مناتا رہے، اور جن جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے اسے منع ہوتا رہے، جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ان کاموں میں لگا رہے، اور شب و روز اپنے مولا کے کام کرتا رہے، اپنا سارا رخ اور توجہ اپنے اللہ کی طرف لے جائے، اس لمحے بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور جس وقت رب کائنات اپنا رخ اپنے بندے کی طرف کر لیتا ہے اس وقت مولا اپنے بندے کا ولی ہوتا ہے۔ بندے کا رخ اللہ کی جانب ہو جائے تو بندہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ اپنا رخ اپنے بندے کی طرف کر لے تو مولا بندے کا ولی ہے۔ یہ ولایت دوہرا رشتہ ہے، کبھی بندہ ولی بنتا ہے اور کبھی رب ولی بنتا ہے۔ اگر بندہ اپنے مولا کے کاموں میں لگ جائے تو بندہ ولی ہے، اور اگر مولا اپنے بندے کے کام کر دے تو مولا بندے کا ولی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، ولایت کا انکار کرنا یہ نص قرآنی سے درجہ کفر میں چلا جائے گا، اس لیے کہ ولایت کا انکار کرنا خود اللہ کی صفت کا انکار ہے۔ ولایت کا انکار کرنا ہے خود رسول اعظم کی صفت کا انکار ہے۔ اگر کوئی کہے کہ کوئی ولی نہیں، میں کسی ولی کو نہیں مانتا، تو معاذ اللہ یہ جملہ کفریہ ہو جائے گا، کہ ولایت کا ذکر بار قرآن مجید میں ہے۔ اللہ نے ولایت کی صفت کو اپنے ساتھ جوڑا، کہا اللہ بھی تمہارا ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، ایمان والے بھی ولی ہیں، اب تم ولایت کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اعلان کرنے والا اللہ ہے، کوئی انکار کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر بیٹھے۔ تو ولایت کے بارے میں سورہ مائدہ کی میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی، جس میں اللہ نے ولایت کو اپنی صفت قرار دیا۔ اب سورہ کہف 15واں پارے کے اندر، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا۔ اصحاب کہف وہ 7 تھے، 8 تھے یا 9 تھے، اللہ کے ولی تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے۔ اس زمانے کے اندر ایک دقیانوس بادشاہ ہوتا تھا، اس کا نام ہی دقیانوس تھا۔ ظالم بادشاہ تھا اور بت پرست بادشاہ تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ سال میں یا 6 ماہ میں وہ اپنی سلطنت کے 2 دورے کیا کرتا تھا۔ اس کی سلطنت کے تحت 200 شہر آتے تھے۔ ملک شام، فلسطین اور روم کے 200 شہر اس کی سلطنت میں تھے، وہ ان کا بادشاہ تھا۔ وہ جتنے مومن اسے نظر آتے کہ اس وقت دین عیسوی پر تھے اور حق پر تھے، انہیں اپنے دربار میں بلاتا اور بلا کر انہیں کہتا تھا کہ 2 باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو، اپنے دین سے پھر کر مرتد ہو کر بت پرستی کی جانب آ جاؤ اور ہمارے بتوں کی پوجا کرو، ان کے نام کی قربانیاں کرو، یہ پہلی شرط ہے۔ اور اگر تم نے پہلی بات نہیں مانی تو پھر ہماری دوسری بات ہوگی
دوسری کون سی ہے؟ کہا پھر دوسری بات یہ ہے کہ یا تو تم سنگین اور دردناک سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یا تم قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ دو چیزیں تھیں۔ اس بادشاہ کی دردناک سزا کو دیکھ کر بہت سارے لوگ جو کمزور دل تھے اور کمزور ایمان والے تھے وہ دین سے مرتد ہو گئے، اور دین سے پھر کر اپنے دین کو چھوڑ کر وہ بادشاہ کے دین میں بت پرستی میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح اس بادشاہ نے سرحد عرب کے 70 میل دور روم کے اندر بحیرہ عرب کے قریب ایک بہت وسیع بندرگاہ بنائی۔ اس کے پاس ایک شہر آباد تھا، اس شہر میں لوگوں کو سزائیں بھی دیا کرتا تھا اور فیصلے بھی کرتا تھا۔ اسی شہر میں اللہ تعالیٰ کے چند اولیاء، نوجوان خوبصورت جو متقی اور پرہیزگار تھے اور شب و روز اللہ کی بندگی میں گزارنے والے تھے، دن رات اپنے مولا کے حضور سر و سجود ہونے والے تھے، اور کسی حال میں بھی راہ حق سے ہٹنے والے نہ تھے۔ انہیں بھی بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا، اور اپنے دربار میں بلا کر انہیں کہا کہ تم اپنے دین کو چھوڑ کر اپنے دین سے پھر کے بت پرستی والے دین میں داخل ہو جاؤ، اور میرے حکم کو مانتے ہوئے ہمارے بتوں کو سجدہ کرو۔ وہ 6 تھے یا 7 تھے، اکثر احباب نے لکھا 7 تھے۔ اب کتب تفسیر میں آتا ہے، آپ امام قرطبی کو اٹھا کے پڑھیں یا اس کے علاوہ عربی میں جتنی تفاسیر ہیں کسی بھی تفسیر کو اٹھا کے قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھ لیں آپ کو مضمون کسی کے اندر مختلف نظر نہیں آئے گا، مضمون ایک ہے۔ جب انہیں یہ دعوت کفر دی گئی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ نہیں کریں گے۔ بڑی بے باکی کے ساتھ انہوں نے بادشاہ کے سامنے بڑے دربار میں اعلان کیا کہ ہم اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ بادشاہ نے ان کی جانب دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تم طویل قامت نوجوان ہو، خوبصورت ہو، اور تمہارے چہرے سے معصومیت جھلک رہی ہے، مجھے تم پہ ترس آتا ہے، تم نے میری گستاخی کی ہے اور بڑی بے باکی کے ساتھ تم نے میرے دربار میں کہا ہے کہ ہم تیرا حکم نہیں مانتے، اپنے رب کو چھوڑنے والے نہیں۔ بادشاہ کہنے لگا اگر میں چاہوں تو اسی وقت تمہیں سخت سے سخت سزا سنا سکتا ہوں، لیکن مجھے تم پہ ترس آتا ہے، میں تمہیں کل تک مہلت دیتا ہوں، جاؤ تمہیں کل پھر بلایا جائے گا، سوچ لو کہ تم نے کل سزا بھگتنی ہے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی ہے، یا کہ تم نے اپنے دین سے پھر کے ہمارے دین کے اندر داخل ہونا۔ انہیں 1 دن کی مہلت دے کے چھوڑا گیا۔ جب وہ 1 دن کی مہلت لے کر بادشاہ کے دربار سے باہر نکلے، 7 افراد تھے اور 7 اللہ کے ولی تھے، اور 7 نوجوان تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، اور ایک دوسرے کے لیے 7 اجنبی تھے۔ جب دربار سے باہر آئے، ایک جگہ پر بیٹھے، اللہ پاک نے ان 7 کو ایک دوسرے کا محرم راز بنا دیا۔ 7 ملے، انہوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ ہم بادشاہ کے کہنے پہ اپنے خدا کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ہیلا کر سکتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج کی رات یہاں سے بھاگ کر کسی غار میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں اور غار میں چھپ جائیں گے، کل تک بادشاہ کا دربار اور اس کی عدالت برخاست ہو جائے گی اور بادشاہ یہاں سے کسی دوسرے شہر میں چلا جائے گا، ہم پھر غار سے نکل کے باہر آ جائیں گے۔ وہ ایک غار کی جانب چلے گئے جو شہر سے 3 میل کے فاصلے پر، نجلوس نامی غار تھی، پہاڑ تھا اس میں غار تھی۔ وہ اللہ کے ولی نوجوان اس غار کی جانب 7 افراد جا رہے تھے۔ راستے میں کتب تفسیر
تفسیر میں آتا ہے، امام قرطبی علیہ رحمہ نے لکھا کہ راستے میں ایک دھوبی تھا یا ایک چرواہا تھا، وہ ان کو ملا، وہ بھی مومن تھا اور وہ بھی بادشاہ سے چھپتا پھر رہا تھا اور ہیلے بہانے کر رہا تھا کسی طرح میرا دین بچ جائے۔ اس نے اپنا حال سنایا تو اللہ کے ساتھ نیک اور صالح برگزیدہ بندوں نے اس چرواہے یا دھوبی کو بھی ساتھ لے لیا۔ اس چرواہے یا دھوبی کے ساتھ ایک کتا تھا، اس کا کتا بھی ان کے پیچھے آ گیا۔ اللہ والوں نے سوچا اگر یہ کتا ہمارے پیچھے غار کے دہانے پہنچ گیا اور بادشاہ کے سپاہی ہمیں تلاش کرنے کے لیے نکلے، یہ بھونکے گا، اس کے بھونکنے کی وجہ سے ہمارا راز فاش ہو جائے گا اور ہم ظاہر ہو جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے، ہمارے دین کو خطرہ ہوگا۔ انہوں نے پتھر اٹھا کے کتے کو بار بار مارے، لیکن وہ کتا ہے کہ جانے کا نام نہیں لیتا۔ امام قرطبی علیہ رحمہ نے لکھا اس کتے نے اپنی سامنے والی دونوں ٹانگیں اٹھائی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ سے زبان مانگی، اللہ نے اس کو زبان عطا کی، وہ بازبان حال بولا اور کہنے لگا اللہ والو بتاؤ مجھے پتھر کیوں مارتے ہو؟ آگے جواب ملا کہ تمہیں پتھر اس لیے مار رہے ہیں کہ تم بھونکو گے اور تمہارے بھونکنے کی وجہ سے ہمارا راز فاش ہو جائے گا اور ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ وہ کتا بازبان حال بول اٹھا اور کہنے لگا اللہ والو میں کتا ضرور ہوں لیکن بھونکنے والا نہیں ہوں، کتا ضرور ہوں لیکن اللہ کے ولیوں کو بھونکنے والا نہیں ہوں، مجھے اپنی صحبت میں لے لو، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، جہاں تم ٹھہرو گے وہاں میں ٹھہروں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں دیکھ کر کبھی بھونکوں گا نہیں۔ امام قرطبی علیہ رحمہ نے یہاں تک تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ اس کتے نے بازبان حال کہا تھا کہ اللہ والوں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں تو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا ہوں، میں اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا ہوں، میں بھونکنے والا نہیں ہوں۔ وہ کتے کو بھی ساتھ لے گئے، غار میں چلے گئے، عصر کے ٹائم وہاں پہنچے، عصر سے لے کر مغرب تک ذکر الہی میں مشغول رہے، ذکر الہی میں ڈوبے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اس بادشاہ کی موجودگی میں باہر سرے عام کسی مومن کو عبادت کی اجازت نہ تھی۔ یہ غار میں آئے، اللہ کے ذکر میں کھو گئے، شام تک اللہ کے ذکر میں رہے، نمازیں پڑھی، پھر کچھ لمحے سفر کی تھکاوٹ تھی، آرام کے لیے لیٹے، اللہ کی جانب سے ایسا حکم آیا اور انہیں ایسی نیند آئی کہ یہ غار کے اندر سو گئے۔ ان کا کتا بھی غار میں سو گیا۔ اب وہ سوئے رہے، قرآن مقدس نے ان کے سونے کو بھی سورہ کہف کے اندر بیان فرمایا۔ آگے چل کے میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کروں گا۔ 309 سال تک شمسی مہینوں کے اعتبار سے پورے 300 سال اور قمری مہینوں کے اعتبار سے 309 سال تک اصحاب کہف اپنی غار کے اندر سوئے رہے، غار کے اندر سوئے رہے 309 سالوں تک۔ ابھی سوئے ہوئے ایک دن گزرا تھا، اگلے دن بادشاہ نے اپنے دربار میں ان اللہ کے ولیوں کو بلانے کے لیے سپاہی بھیجے۔ انہوں نے سارے شہر میں چھان بین کی، کہیں نہیں ملے، بڑی تفتیش ہوئی۔ کسی ایک بندے نے بتایا کہ میں نے ان کو ایک پہاڑ اور غار کی جانب لے جاتے ہوئے دیکھا تھا اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ بادشاہ خود اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا، سپاہی لیے اور 3 میل باہر نکل کے غار کے دہانے آیا۔ جب غار کے پاس پہنچا تو اللہ کے ولی غار کے اندر آرام فرما تھا، غار میں آرام کر رہے تھے۔ اس بادشاہ نے کہا ارادہ تو یہ تھا انہیں نکال کے سب کے سامنے سزا دوں، لیکن یہ بے فکر ہو کے آرام سے سوئے ہیں، اب ان کی سزا یہی ہے کہ ہم غار کے دہانے پہ دیوار کھڑی کر دیتے یا پتھر لگا دیتے اور مضبوط دیوار بنا دیتے، یہ غار کے اندر ہی مر جائیں گے۔ کا ان کی سزا ہے، ان کا دم گھٹ جائے گا، نہ ہوا ملے گی، نہ پانی، نہ کھانا، یہ غار کے اندر مر جائیں گے، اپنی سزا خود بھگت لیں گے۔
بادشاہ کے حکم پر دیوار چین دی گئی، پتھر لگا دیے گئے، معمار اور مستری نے دیوار مضبوط کر کے بنا دی۔ اللہ کے ولی اندر آرام فرما ہے، اور کتب تفسیر میں آتا ہے ہر 6 ماہ کے بعد فرشتے آتے تھے، اللہ کے ولیوں کی راہ کے کروٹ بدل کے جاتے تھے، کروٹ بدل کے جاتے تھے۔ اللہ کا حکم تھا ان کو کہ اللہ کے ولی آرام فرما ہے۔ ان کی صحبت میں، ان کی دہلیز پہ ایک کتا بیٹھا تھا، وہ کتا بھی سویا ہوا تھا۔ جہاں 6 ماہ کے بعد اللہ کے ولیوں کی کروٹ بدلی جاتی تھی، وہ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے والے کتے کی کروٹ بھی چینج کی جاتی تھی، ان کی صحبت میں تھا، اس کی کروٹ بھی بدل دی جاتی تھی۔ یہ عالم رہا کہ 309 سال بیت گئے۔ 309 سالوں کے بعد وہ بادشاہ جس کے ڈر سے غار میں گئے تھے، وہ غار میں جانے کے 3 سال کے بعد مر گئے۔ بعد میں کئی بادشاہ آئے اور چلے گئے، نظام بدلتے رہے، شہر کی رونقیں بدل گئی، شہر کے حالات بدل گئے، وہاں کی کرنسیاں بدل گئی، لوگ بدل گئے، کئی زبانیں وہاں کی چینج ہوئی۔ 3 صدیاں بیت گئی۔ 3 صدیوں کے بعد ایک چرواہا اپنی بکریاں چراتے ہوئے اس غار کے پاس آیا۔ اس نے کہا یہاں موسم کبھی گرم ہوتا ہے، کبھی سرد ہوتا ہے، کبھی دھوپ ہوتی ہے، کبھی بارش بھی آتی ہے، تو کیوں نہ اس غار کی دیوار کو توڑ دوں اور اپنی بکریوں کے لیے محفوظ جگہ بنا دوں۔ اگر آندھی طوفان آئے، بارش آئے، گرمی سردی ہو، تو اپنی بکریوں کو لا کر یہاں داخل کر دیا کروں تاکہ میری بکریاں مشکل وقت میں سردی سے، گرمی سے اور بارش سے بچ سکے۔ اس نے بڑی محنت کے ساتھ کئی دنوں کی تگ و دو کے بعد غار کی دیوار کو توڑا، ان پتھروں کو ہٹایا، صفائی کی، اور جب غار کے اندر داخل ہوا، اس نے پہلی نظر میں دیکھا کہ اللہ کے ولی غار میں سوئے ہوئے ہیں۔ وہ خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا، اور ڈر کے مارے پیچھے بھاگا، اور پھر پیچھے مڑ کے اس نے نہیں دیکھا۔ پورا دن وہ کسی سے یہ بات بیان نہیں کر سکا، اتنے خوف میں تھا۔ اللہ کا حکم ہوا، اسی رات کے بعد جو صبح آئی، اس صبح کو اللہ کے ولیوں کی آنکھ کھل گئی۔ 309 سالوں کے بعد بیدار ہوئے۔ 309 سال پہلے سوئے تھے اللہ کے ولی، اب 309 سالوں کے بعد اٹھے ہیں۔ لباس 309 سال پہلے جیسا تھا آج بھی ویسا ہی ہے، لباس پہلا نہیں ہوا۔ ان کے سر کے بال، داڑھی کے بال جیسے تھے ویسے تھے، ہاتھوں پاؤں کے ناخن بڑے نہیں ہوئے، ان کی جسامت نہیں بڑی۔ جوان سوئے تھے، جوان اٹھے ہیں، بال بھی بڑے نہیں ہوئے، لباس بھی میلا نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ کی حفاظت میں تھے، اللہ کی نگہبانی میں تھے، اللہ کا ذکر کرتے، اسے یاد کرتے کرتے وہ سو گئے۔ اب بیدار ہو گئے، جب بیدار ہوئے تو بشری تقاضا ہے، بھوک لگی۔ ان میں سے ایک کو انہوں نے اتفاق رائے کے ساتھ کھانا لینے کے لیے شہر میں بھیجا۔ ان کے پاس چند سکے درہموں کی صورت میں موجود تھے۔ ان میں سے ایک شخص کھانا لینے کے لیے جب غار سے باہر نکلا، شہر کی جانب آیا، تو دیکھ کے حیران ہوا کہ جب ہم کل آ کر غار میں سوئے تھے، انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، قرآن کہتا ہے انہوں نے پوچھا کہ تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو اور کتنی دیر تک سوئے ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم یہاں پر 1 دن سوئے، اور بعض نے کہا 1 دن کا بعض حصہ یہاں پر ہم سوئے۔ بہرحال ایک آدمی کھانا لینے کے لیے گیا، جب شہر میں داخل ہوا تو شہر کے دروازوں پر دینی آیات لکھی ہوئی تھی اور دین کی باتیں لکھی ہوئی تھی۔ وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ کل ہم بادشاہ کے ڈر سے چھپ کے غار میں عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی دین کی بات نہیں کر سکتا تھا، آج سرے عام شہر کے دروازوں پر دینی آیات لکھی ہے اور دین کی باتیں لکھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے یہاں پر۔ حیران ہوا اور اپنے آپ سے کہنے لگا شاید میں غلط شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ دوسرے دروازے کی جانب گیا تو دوسرے دروازے پر بھی آیات لکھی ہوئی تھی، باتیں لکھی ہوئی تھی۔
بہرحال شہر کے اندر داخل ہوا دروازے سے. شہر کے حالات چینج ہو چکے تھے. 300 سالوں کے اندر دنیا بدل گئی تھی. اب 300 سال کے بعد جب شہر میں داخل ہوا، ایک نان بھائی کی دکان پہ کھانا لینے کے لیے آیا. جب اس سے گفتگو کی تو 300 سالوں کے اندر اس شہر کی زبان بھی بدل چکی تھی. وہاں زبان اور رائج ہو چکی تھی. اس کی زبان کو لوگ سمجھتے نہیں تھے. بہرحال کسی پرانے بزرگ کو بلایا گیا، بات کی، اس کی بات سمجھ میں آئی. اس نے کھانا طلب کیا، کھانا لیا، اور جب کھانا لے کر درہم کی صورت میں اس کا معاوضہ اور پیسے دیے، اس نان بھائی نے لے کر کہا یہ تو ایسے پیسے ہیں جو ہم نے کبھی شہر میں دیکھے نہیں، یہ تو یہاں کا سکہ نہیں. 3 صدیاں گزری تھی، کئی سکے بدل چکے تھے، کئی کرنسیاں چینج ہو چکی تھی. اس نے کہا بھی یہ پیسے ہمارے ہیں، ہم اس شہر کے رہنے والے ہیں، کل تک یہاں رہتے تھے، آج ایک رات غار میں کیا سوئے، یہاں کا نظام ہی چینج ہو گیا. دروازوں پہ قرآن کی آیتیں، دینی آیتیں لکھ دی گئی، شریعت کی باتیں لکھ دی گئی، زبانیں چینج ہو گئی، کرنسی چینج ہو گئی، گلیاں بدل گئی، بازار بدل گئے. ہم ایک رات کیا سوئے ہیں، نظام سارا بدل گیا. وہ لوگ کہنے لگے شاید یہ مجنون. کسی نے کہا شاید اسے کوئی خزانہ ملا ہے پہاڑ سے اور یہ چھپانے کی کوشش کر رہا. 12 طرح کی باتیں ہوئی. کچھ لوگوں نے کہا یہ بات نہیں مانتا، اسے پکڑو اور بادشاہ کے دربار میں لے جاؤ. اللہ کے ولی کو انہوں نے پکڑا اور بادشاہ کے دربار میں لے آئے. بادشاہ نے پوچھا سچ بولو. اس وقت جو بادشاہ تھا مومن بادشاہ تھا. 3 صدیوں کے بعد مومن بادشاہ وہاں آ چکا تھا اور وہ راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں مانگتا تھا، مولا اپنی قدرت کی کوئی ایسی نشانی دکھا جسے دیکھنے کے بعد میری رعایا جو ہے قیامت پر بھی ایمان لے آئے اور تم پر بھی ایمان لے آئے. اللہ نے اپنی قدرت کی یہ نشانی دکھائی. جب وہ اللہ کا ولی دربار میں آیا، بادشاہ نے پوچھا، انہوں نے سچ سے سارا ماجرا بتایا. بادشاہ بھی حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھ سے پہلے اس سلطنت میں کوئی دقیانوسی نام کا بادشاہ آیا ہی نہیں، کوئی بادشاہ نہیں آیا. 3 صدیاں بیت گئی تھی، تیرے نام کون یاد رکھتا. بہرحال کسی پرانی عمر والے بزرگ کو بلا کر پوچھا. اس نے بتایا ہاں 3 صدیاں پہلے ایک دقیانوس بادشاہ ہوا کرتا تھا جو بڑا ظالم تھا. اس کے زمانے میں یہ سکے بھی قائم تھے، چلتے تھے. اس نے اپنے دور میں 7 نوجوانوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ غار میں جا کر پناہ گزین ہوئے تھے. بادشاہ نے انہیں غار میں سوئے دیکھا تو غار کو دیوار کے ساتھ بند کر دیا. جب اس بزرگ نے بیان کیا، بادشاہ نے مان لیا. بادشاہ نے کہا چلو ہمیں دکھاؤ تمہارے باقی ساتھی کہاں. وہ نوجوان اللہ کا ولی بادشاہ کو اور ساتھ ایک سپاہیوں کا ہجوم اور بہت سارے لوگ انہیں دیکھنے آئے تھے، ان سب کو لے کر غار کی جانب گیا. جب غار کی جانب گیا تو غار میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں نے ایک جم غفیر آتا دیکھا. دیکھ کر خوفزدہ ہوئے، پریشان ہوئے کہ یہ تو بادشاہ اور بادشاہ کے سپاہی آ رہے ہیں. اللہ سے مدد مانگی، مولا ہماری مدد فرما، ہمارے ایمان کو بچا. ہم تیری راہ میں اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہیں لیکن کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. لیکن جب وہ آئے اور آ کر اس اللہ کے ولی نے اپنے باقی ساتھیوں سے ملوایا اور سارا ماجرا بیان کیا، بادشاہ خود غار کے اندر گیا، اللہ کے ولیوں کو اپنے سینے سے لگایا، محبت کا اظہار کیا، ان سے پیار کیا اور انہیں دعوت دی کہ تم نکل کر میرے محل میں آؤ. انہوں نے جب معلوم ہوا کہ ہم 309 سالوں تک یہاں سوئے رہے ہیں اور یہ اللہ کی قدرت کی عجیب نشانی ہے کہ رب کے حکم سے 6 ماہ کے بعد ہماری کربٹ بدل دی جاتی تھی، ہمارے کتے کی کربٹ بدل دی جاتی تھی، اور 3 صدیوں کے اندر یہ رب کا اتنا بڑا کرم رہا ہے کہ ہمارا لباس بھی پیدا نہیں ہوا، ہمارے ناخن نہیں بڑھے، ہمارے بال بڑے نہیں ہوئے، ہماری عمریں زیادہ نہیں ہوئی. جیسے
جوان تھے ویسے ہی رہے ہیں اور 3 صدیاں بیت گئی. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ رب نے اتنا کرم فرمایا ہے اب ہمیں غار سے باہر نہ نکالو, دوبارہ غار کو بند کر دیا جائے, ہمیں غار کے اندر رہنے دیا جائے, جو باقیہ زندگی ہے ہم غار میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں. ان کے کہنے پہ بادشاہ نے حکم دیا, غار کو بند کر دیا گیا. وہ غار کے اندر چلے گئے. ایک روایت کے مطابق غار میں جا کر لیٹے تو پھر انہیں نیند آ گئی اور اپنی نیند پہلے کی طرح سو گئے. اور قرب قیامت میں جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اس وقت انہیں اٹھایا جائے گا یا وہ اٹھیں گے اور اٹھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جائیں گے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ شب معراج جب میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں سفر کر کے وہاں سے گزرے تھے تو اصحاب کہف کی غار میں بھی مصطفیٰ کریم تشریف لے گئے. حضور علیہ السلام وہاں گئے تھے, اصحاب کہف کو اٹھایا تھا اور مصطفیٰ کریم نے اپنا کلمہ پڑھا کے انہیں اپنی امت میں داخل فرمایا تھا. انہیں اپنی امت میں داخل فرما کے انہیں امت محمدیہ کا ولی بنا دیا تھا. یہ اللہ کے ولی ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے اپنے رحم و کرم کا اتنا بڑا معاملہ فرمایا. اب قرآن پاک دیکھیں, جب وہ اللہ کے ولی غار میں جا کر سوئے ہیں اور 309 سال تک سوئے رہے, غار کا دروازہ پہلے کھلا تھا. اب دن کو سورج طلوع ہوتا ہے تو غار پہ کبھی دھوپ بھی آئی ہوگی, کبھی وہاں پر سردی بھی آئی ہوگی, کبھی بارشیں بھی ہوئی ہوگی, کبھی آندھی طوفان بھی آیا ہوگا. ہر طرح کے ماحول سے گزرنا پڑتا ہے. تو رب کائنات نے اپنے ولیوں کے آرام کا, ان کے احترام کا, ان کے ادب کا اتنا انتظام کیا, اتنا انتظام کیا کہ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر یہ بات نقل فرمائی, وَتَرَى الشَّمْسَ, لوگوں تم دیکھتے ہو سورج کو, اِذَا طَلَعَتْ, جب وہ طلوع ہوتا تھا, جب سورج طلوع ہوتا تھا, تَزَاوَرُوا عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ, جب وہ سورج طلوع ہوتا تھا, اب سورج نے طلوع ہو کے جانا ہے, اصحاب کہف کی غار کے پاس سے گزرنا ہے, تو سورج کی تپش سے, اس کی گرمی سے اللہ کے ولیوں کو تکلیف بھی ہونی تھی. اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ اذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين, جب سورج اصحاب کہف کی غار کے پاس سے گزرے تو غار سے ذرا ہٹ کر دائیں جانب ہو کر گزرے تاکہ میرے ولیوں کو دھوپ سے تکلیف نہ ہو. جب طلوع ہوتا تھا تو دائیں جانب ہٹ جاتا تھا. قرآن کہتا ہے اذا غربت تقرضهم ذات الشمال, اور جب سورج غروب ہونے کے لیے واپس آتا تھا تو غار سے ہٹ کے بائیں جانب ہو جاتا تھا. طلوع ہوتے سورج اپنا راستہ بدل کے دائیں جانب ہو جاتا تھا اور غروب ہوتے اپنا راستہ بدل کے بائیں جانب ہو جاتا تھا. اللہ کے ولیوں کو دھوپ سے بچایا گیا. اللہ کے ولی آرام فرماتے غار کے اندر. اب بعض لوگوں نے اس بات کو اپنی عقل پر پرکھتے ہوئے, اپنی عقل سے اندازے لگاتے ہوئے یہ کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, یہ کوئی کرامت نہیں, یہ کوئی ادب نہیں, یہ کوئی احترام نہیں. سورج کا روٹ ہی وہ تھا, سورج کا راستہ ہی وہ تھا جہاں سے سورج جاتا تھا. یاد رکھیں, جب قرآن کے مقابلے میں عقل آ جائے تو کبھی اپنی عقل پر قرآن کو مت پرکھنا. اللہ کا فرمان آ جائے, اس کے حبیب کا فرمان آ جائے تو اپنی عقل کو پاؤں کے نیچے رکھنا. پھر قرآن کا فیصلہ, رب رحمان کا فیصلہ جو بھی ہوگا وہ حق فیصلہ ہوگا, حق فیصلہ ہوگا. اگر سورج کا روٹ وہ تھا, اس کا راستہ وہ تھا, تو اس موقع پر تو اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو رہا ہے. پھر اس موقع پر سیاق و سباق سے ہٹ کر, مطابقت سے ہٹ کر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ سورج غار پہ آ کے دائیں جانب ہو جاتا تھا, جب غروب ہونے کو آتا تو غار پہ آ کے بائیں جانب ہو جاتا تھا. یہ بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر اپنے سیدھے راستے پہ جاتا تھا تو پھر یہ بیان کی حاجت نہ تھی.
بلکہ سورہ یاسین کے اندر رب کائنات نے خود فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورج اپنے مقررہ راستے پہ چلتا ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ سورج کبھی اپنے راستے سے پلٹتا نہیں ہے، اپنے راستے سے ہٹتا نہیں ہے، یہ رب کی تقدیر ہے۔ لیکن جب اللہ کے ولیوں کے ادب کا معاملہ آیا تو رب نے 309 سالوں تک اپنی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا۔ کہا میرے ولیوں کے آرام کا معاملہ ہے، اب کائنات کو اپنے اولیاء کا ادب سکھانا ہے کہ جب بات آ جائے میرے ولیوں کے ادب کی تو رب اپنی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کہا ذالک من آیات اللہ، یہ عام بات نہیں ہے اصحاب کہف کی، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اللہ نے اصحاب کہف کے واقعہ کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دے دیا اور کہا اصحاب کہف کے واقعہ کا انکار نہ کرنا، اس اللہ کے اولیاء کی بات کے منکر نہ ہونا۔ من یہد اللہ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، جسے اللہ ولیوں کی بارگاہ میں لے جاتا ہے، ان کا رخ ولیوں کی طرف پھیر دیتا ہے اور ہدایت کا راستہ دے دیتا ہے، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، وہی بندہ ہدایت یافتہ ہو جاتا۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے یعنی ولیوں کے راستے سے پھیر دیتا ہے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اس بندے کے لیے نہ کوئی ولی ہوتا ہے نہ کوئی مرشد ہوتا ہے۔ قرآن بتا تھا وَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اس کے لیے نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مرشد ہے، اس لیے کہ رب نے اسے گمراہ کر دیا۔ اور جسے اللہ ہدایت دے دے اس کے لیے ولی بھی ہے، اس کے لیے مرشد بھی ہے۔ پھر فرمایا قرآن نے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تم لوگ سمجھتے ہو کہ اللہ کے ولی بیدار ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، وہ تو غار میں سوئے ہوئے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم وقفے وقفے سے ان کی کروٹیں کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب بدلتے رہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اللہ پاک نے یہاں تک کہ ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے والا جو کتا تھا، اللہ نے ولیوں کے صحبت میں ان کی غار کے باہر بیٹھنے والے کتے کے بیٹھنے کا انداز بھی بیان فرمایا۔ آج کوئی بندہ اپنے گھر میں اگر حفاظت کے لیے کتا رکھ لے، مجھے بتائیں اپنے ایمان سے کبھی آپ اپنے کتے کے بیٹھنے کو بیان کرتے ہیں؟ کبھی کسی کے سامنے کہتے ہیں اس پہ نظر رکھتے ہیں کہ میرا کتا ایسے بیٹھتا ہے، میرا کتا ایسے بیٹھتا ہے؟ نہیں، یہ چیز بیان میں نہیں آتی۔ اب صحبت اللہ کے ولیوں سے ہو گئی ہے، اللہ نے ان کی صحبت میں رہنے والے کتے کے بیٹھنے کے انداز کو اپنے قرآن میں بیان کیا، اپنے قرآن کا مضمون بنایا۔ کہا وَقَلْبُهُمْ، ان کا کتا، یہ نہیں کہا صرف کتا، کہا ان کا کتا، او ولیوں کا کتا۔ وَقَلْبُهُمْ، ان کا کتا، بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا بھی ان کی چوکھٹ پہ اپنے بازو پھیلائے بیٹھا، کہا ان کا کتا بھی ان کی دہلیز پر اپنے بازو پھیلائے بیٹھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان ولیوں کے ساتھ کتے کی کروٹ بھی ہر 6 ماہ کے بعد بدل دے گا۔ بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ کسی گھر میں مہمان چلے جائیں، 3 4 5 6 7 افراد جتنے بھی ہوں، اگر گھر والا میزبان آپ سے پوچھے آپ کے لیے کھانا تیار کرنے کے لیے کہ آپ کتنے افراد آئے ہیں، تو اپنے ایمان سے بتائیں کیا آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ 5 ہم ہیں اور 6 ہمارے ساتھ کتا بھی آیا ہے کسی نے جسارت یہ بات کرنے کی؟ اگر کوئی بندہ ایسی بات کر بھی دے تو اس کو مہمان نوازی کے آداب کے خلاف نہ جائے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم 5 افراد آئے ہیں، 6 ہمارے ساتھ کتا بھی آیا ہے، یا ہم 6 آئے ہیں 7 ہمارے ساتھ کتا بھی آیا ہے، کتا بھی مہمان بن گیا ہے۔ ایسا نہ کبھی ہوا ہے، نہ کبھی کسی نے سنا، اور نہ کبھی کسی نے زمانے میں ایسا کیا ہے، اور نہ کبھی کسی نے ایسی مثال بیان کی ہے۔ لیکن رب کا انداز دیکھو بیان کرنے کا کہ اپنے ولیوں کی صحبت میں رہنے والے کتے کو اللہ قرآن میں ان کے ساتھ ساتھ بیان کر رہا۔ رب فرماتا ہے سیقولون، بعض لوگ ان قریب کہیں گے ثلاثۃ، کہ وہ اصحاب کہف 3 تھے۔ بعد میں لوگ بیان کریں گے اصحاب کہف 3 تھے، لیکن رب کا فرمان یہ ہے کہ رابعہم کلبہم،
اوپر وَيَقُولُونَ خَامِسَةٌ، اور بعض لوگ کہیں گے وہ 5 تھے. اگر وہ 5 تھے تو اللہ فرماتا ہے سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا بھی تھا. اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، اور بعض کہیں گے وہ 7 تھے. وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور اللہ بیان کرتا ہے اگر وہ 7 تھے تو 8واں 7 ان کا کتا بھی تھا. جہاں جہاں اللہ کے ولیوں کی تعداد بیان کی گئی ہے اللہ نے 7 ان کے کتے کو بھی بیان کیا، اس لیے کہ ولیوں کی صحبت میں رہنے والا کتا وہ کتا نہیں رہا. باقی مستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک کتا ان کی مجلس میں دور بیٹھا کرتا تھا. ایک دن آپ کی نگاہ اٹھی اس کتے پہ پڑ گئی. جب کتے پہ نگاہ پڑی تو کتے کی دنیا بدل گئی، کتے کی دنیا بدل گئی. اب وہ کتا ہو کر کتا نہ رہا، اب وہ جہاں بیٹھتا تھا اس گلی محلے کے سارے کتے اس کے سامنے عبادت ہو کے بیٹھتے تھے. وہ کہتے تھے اس پہ اللہ کے ولی کی نگاہ پڑ گئی ہے. یہی معاملہ تھا اصحاب کہف کی صحبت میں رہنے والا جو کتا تھا تو کتا، لیکن ولیوں کی صحبت میں رہ کر کتے کی ساری خصلتیں بدل چکی تھی. اب وہ کتا ہو کر بھی کتا نہیں رہا تھا، اللہ کے ولیوں کا بادل بن گیا تھا. اللہ پاک ہمیں بھی اپنے اولیاء کی بارگاہ کا ادب نصیب فرمائے. اللہ پاک اپنے اولیاء کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.